یہ ان دو طاقتور بادشاہوں کی داستان ہے جن میں سے ایک ہر رات کسی عورت سے شادی کرتا، صبح ہونے پر اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ایسا کیوں؟ اگر آپ بادشاہ کے درباریوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ان کی بیویوں نے ان سے بے وفائی کی تھی۔ کہانی ایسے شروع ہوتی ہے چھوٹے بھائی سمرقند کے بادشاہ شاہ زمان سے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے غلام کے ساتھ دیکھا اور اسی لمحے تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا بھائی شہریار، جس کی حکومت ہندوستان سے چین تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے عظیم بادشاہ تھا۔ چنانچہ اس سے بھی بڑا المیہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے باغ میں اپنی ملکہ اور 10 داشتاؤں کو غلاموں کے ساتھ مشغول دیکھا۔ صدمے سے بے حال ہو کر اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو بھی ایسا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک اس پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے جب تک انہیں اپنے ہی جیسا کوئی بدنصیب نہیں مل جاتا۔ آخر کافی آوارہ گردی کے بعد انہیں اپنے جیسا ایک بدنصیب مل ہی گیا، لیکن وہ کوئی کمزور انسان نہ تھا، بلکہ ایک طاقتور اور زبردست جن تھا۔ وہ جن اپنی عورت کو 7 تالوں میں مکفل رکھتا تھا، پھر بھی عورت نے اس سے 570 بار دھوکہ دیا، اور ہر دھوکے کی نشانی اس نے ان مردوں کی انگوٹھیوں کی شکل میں محفوظ کر رکھی تھی۔ اس فہرست میں دونوں بھائیوں کا بھی اضافہ ہو گیا، اور ان دونوں کی انگوٹھیاں بھی عورت نے ایک دھاگے میں باندھ کر رکھ لیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں عورتوں کے بغض سے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اور پھر دونوں شہریار کی سلطنت واپس آ گئے۔ شہریار اپنے تخت پر بیٹھا اور وزیر اعظم کو ملکہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام داشتاؤں اور غلاموں کے بھی سر قلم کروا دیے جنہیں اس نے باغ میں اریاں رقص کرتے دیکھا تھا۔ لیکن ان سب کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر کو ایک دلہن لانے کے لیے کہا اور صبح جلاد کے ہاتھوں اس غریب کا سر قلم کروا دیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس کی عوام نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، بادشاہ پر لعنت بھیجی اور خدا سے اس کی تباہی کی دعائیں مانگیں۔ عورتیں مشتعل ہو گئیں، مائیں فریاد کرنے لگیں، والدین اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے کوچ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب وہاں ایک بھی جوان لڑکی نہ بچی سوائے 2 کے۔ وہ دونوں وزیر اعظم کی بیٹیاں شہرزاد اور دنیا زاد تھیں۔ کہانی کا یہ رخ آپ بادشاہوں خوشامدیوں کے منہ سے سنیں گے جن کا غلبہ تمام درباروں پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کہانی کا دوسرا رخ سننا ہے تو ان خاندانوں سے سنیں جن کی بیٹیاں بادشاہ کی خونی پیاس کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں بادشاہ دراصل نامرد تھے، انہیں کسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تخت و تاج کے ایک وارث کے لیے عوام کے بے پناہ دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کی حامی بھر لی، یہ سوچ کر کہ ایک ایسی عورت ہوگی جو راز افشا نہیں کرے گی۔ انہیں ایسی عورت مل بھی جاتی، کیونکہ اکثر عورتوں کی شادی ایسے مردوں سے ہو جاتی ہے اور تمام عمر اپنے خاوندوں کی جمع مردی کی تعریفیں گزار دیتی ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ ساتھ بزدل بھی تھے، اور چونکہ وہ خود کبھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں رہے تھے، اس لیے وہ اپنی بیویوں پر بھی بھروسہ نہ کر سکے، اور بالآخر انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا جو ان جیسے بزدل مرد اپناتے ہیں، تشدد کا راستہ۔ وہ اپنی آرام گاہ سے باہر تو بادشاہ تھے، مگر اندر چوہوں سے بھی بدتر تھے، چنانچہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز کسی پر کھلے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ہر دلہن کو جلاد کی تلوار کے وار سے خاموش کر دیا۔ 3 سال تک یہی سب چلتا رہا، اور پھر ایک دن انہیں شہرزاد کی شکل میں اپنا مقابل مل ہی گیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہوشیار تھی، اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جو کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ تھی طاقت، ایک عورت کی نرم و نازک طاقت۔ اس کی بہن دنیا زاد بھی اسی کی طرح ہوشیار اور خوبصورت تھی، اور اپنی بہن کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔
ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر چیز کیا ہے اور اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جب شہریار نے اسے اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دیا تو وزیر کے پاس آسان ترین راستہ یہی تھا کہ سلطنت سے فرار ہو جائے۔ شہرزاد اس آزمائش کے لیے تیار۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسی دن سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جب سے بادشاہ نے اپنی خامی چھپانے کے لیے معصوم عورتوں کا خون بہانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیں۔ یا تو میں فتح یاب ہو کر زندہ رہوں گی یا پھر مرنے سے پہلے اسے تباہ کر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی کہ کیا مانگ رہی ہو، وزیر نے کہا۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو موت کی جانب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں سے کہو سامان باندھے، ہم بھی دوسروں کی طرح یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ نہیں، شہرزاد نے کہا، میرا خون اس سینکڑوں مظلوم عورتوں سے قیمتی نہیں جو اس پاگل بادشاہ کی کیانہ پر قربان کر دی گئیں۔ شہرزاد نے جواب دیا، میں بھی شاید انہی کی طرح ماری جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں اس مکروہ کھیل کو ختم کر کے جاؤں گی۔ تم بادشاہ کے غضب سے واقف نہیں ہو، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا وزیر ہوں، وزیر اعظم نے کہا۔ میں بادشاہ کے غضب سے تو آشنا نہیں، لیکن ایک عورت کی ذہانت سے واقف ہوں، شہرزاد نے جواب دیا۔ مجھے اس نیک کام کے لیے تیار کرے، وہ مجھے مار سکتا ہے تو مار دے، میں ایک شہید کی موت مروں گی۔ آخرکار شادی کے لیے شاندار تیاریاں کی گئیں۔ شہرزاد کا لباس سنہرے دھاگوں سے تیار کیا گیا۔ اس کے لیے سمندروں سے موتی کھوج کر لائے گئے۔ اس کے گلو بند میں انڈے کے برابر ہیرا سجایا گیا اور پوری سلطنت اور دنیا بھر سے چن کر عطر اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے کئی دنوں تک طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، تیل اور محلول استعمال کیے گئے۔ مہندی کے خوبصورت و نقش و نگار اس کے ہاتھ اور پیر سجائے گئے۔ شادی کی رات دلہن کی سیج دور دراز کے باغوں سے لائے گئے پھولوں سے سجائی گئی۔ کمرے کے چاروں کونوں اور بستر کے نیچے خوشبودار گو لبان جلائے گئے۔ لیکن یہ سب بادشاہ کے حکم پر ہو نہیں رہا تھا۔ وہ شادی کی رات سے زیادہ اس کے بعد آنے والی صبح کی تیاریوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دلہن کا سر قلم کرنے کے لیے سب سے وزنی اور تیز تلوار کا انتخاب کیا گیا اور اس کا خون جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے برتن فرش پر رکھے گئے۔ بادشاہ بذات خود ہر دلہن کے لیے جلاد کا انتخاب کرتا۔ جتنی زیادہ خوبصورت دلہن ہوتی، جلاد اتنا ہی زیادہ خونخوار ہوتا۔ سر قلم ہونے کے بعد خصوصی ملازم فرش کی صفائی پر مامور تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس ظلم کے تمام نشانات منٹوں میں صاف کر دیے جائیں۔ اگر بدقسمتی سے خون کا ایک قطرہ بھی نظر آ جاتا تو صفائی کرنے والوں کی پوری ٹیم کا سر قلم کر دیا جاتا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی عوام صرف یہ یاد رکھے کہ کس طرح پہلی ملکہ نے بادشاہ کو دھوکہ دیا، کس طرح وہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھتی تھی۔ اس نے اپنے پاگل پن کو ایک احسان کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا لوگ یہ سمجھیں کہ روزانہ ایک کنواری لڑکی سے شادی کر کے اور دوسری صبح اسے قتل کروا کر وہ ان سب کو ایک بہت بڑی برائی سے بچا رہا تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس ظلم کے تمام نشانات مٹ جائیں، بلکہ اس نے یہ بھی یقینی بنا دیا کہ باہر کی دنیا کو محل کے اندر ہونے والی کارروائیوں کی بھنک بھی نہ پڑے۔ کس طرح دلہنوں کو آرام گاہ سے باہر گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے، کس طرح وہ اپنی زندگی بخشنے کے لیے گڑ گڑاتی ہیں، کس طرح ذبح ہو جانے کے بعد بھی ان کے جسم زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے دیر تک پھڑپڑاتے رہتے ہیں، کس طرح اس پاس کی زمین اور بعض اوقات بادشاہ کا لباس بھی خون سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر کے لوگوں کو یہ سب پتہ چلے۔ چنانچہ اس بھیانک کھیل میں ملوث پورے عملے کے کانوں میں اس نے پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دیا تاکہ وہ ان مظلوم دلہنوں کی فریاد اور رونا پیٹنا نہ سن سکیں، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو وہ یہ سب کسی کو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ان کی زبانیں کاٹ دی گئی تھیں۔
دلہن کے لیے یہ ساری تیاریاں شہرزاد کے باپ نے بھی نہیں کی تھیں۔ آخر کو وزیر اعظم تھا، لیکن اس سب سے اس کا کچھ لینا دینا نہ تھا۔ وہ ان سب میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو راستہ اس کی بیٹی نے چنا ہے وہ صرف اور صرف موت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ شادی کی سیج پر نہیں، قتل گاہ کی طرف جا رہی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں مجبور تھا۔ وہ بادشاہ کے حکم پر سینکڑوں معصوم لڑکیاں اس قتل گاہ میں لایا تھا، اور اب اس کے سوا اس کی 2 بیٹیوں شہرزاد اور دنیا زاد سلطنت میں کوئی اور کمالی لڑکی نہیں بچی تھی۔ سینکڑوں ماری گئی تھیں اور ہزاروں سے زیادہ ملک سے کوچ کر گئی تھیں۔ جب ایک ملک پر ایسے ظالم حکمران کی حکومت ہو تو لوگ یہی کرتے ہیں۔ جب بادشاہ نے شہرزاد کو لانے کا حکم دیا تب وزیر اعظم نے بھی وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ وہ یہیں رک کر اس شیطانی کھیل سے لڑنے اور اس کا خاتمے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جوان اور کمزور ہے اور اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بحیثیت ایک عورت کے اس طاقتور جابر بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن شہرزاد یہ جانتی تھی کہ بحیثیت ایک عورت کے وہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں سے واقف تھی، لیکن یہاں لائی اور قتل کی جانے والی دوسری لڑکیوں کے برعکس وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں کس طرح طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ شہرزاد ضدی اور جرأت مند ہے۔ اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے ملک سے بھاگ رہا تھا، مگر شہرزاد نے اسے روک دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے بھی شہرزاد کو زیر کرنے کے لیے 1-2 چالیں تیار کر لیں۔ حجرہ عروسی میں داخل ہوتے ہی بادشاہ نے جلتے ہوئے لوبان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ جذبات کی خوشبو عالیجا، شہرزاد نے جواب دیا، مجھے خون کی بو زیادہ پسند ہے۔ بادشاہ نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہاں اتنے پھول کیوں سجائے گئے ہیں؟ یہ چاہت کے پھول ہیں عالیجا، شہرزاد بولی۔ یہ سن کر بادشاہ باغیچے کی کھڑکی کی طرف کھیا اور اسے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک خونخوار شخص تیز روشنی میں کھڑا تلوار تیز کر رہا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو تم؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آج کی رات محبت نے مجھے اندھا کر دیا ہے عالیجا، شہرزاد نے کہا۔ کل صبح میں دوسری باتوں پر توجہ دوں گی۔ اب کوئی کل نہیں آئے گا، بادشاہ نے کہا۔ سورج بادلوں کے پیچھے بھی چمکتا ہے، کل صبح ضرور آئے گی۔ شہرزاد بہت پر امید تھی۔ دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے دروازہ کھولا۔ ایک غلام نے چھوٹی سی بوری کمرے میں پھینکی۔ بوری کے اندر کوئی چیز تکلیف اور غصے سے چلانے لگی۔ جیسے ہی بوری کا منہ کھلا، اس میں سے ایک بلی نکل کر کھڑکی کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی تک پہنچتی، بادشاہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر شہرزاد کے چہرے کے سامنے تلوار لہراتے ہوئے بولا، مجھے پریشان کیے جانا پسند نہیں۔ یہ تو ایک بلا تھا، اگر کوئی بلی ہوتی تو کبھی یوں بھاگنے کی کوشش نہ کرتی۔ شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ مسکراہٹ دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے تلوار میان میں ڈالی اور کمرے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے شہرزاد سے پانی لانے کو کہا۔ جی حضور والا، یہ کہتے ہوئے اس نے بادشاہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ پھر بولی، پانی بالکل ایک مرہم کی طرح ہے، کیونکہ اس میں تبدیل ہو جانے کی صلاحیت ہے، بالکل ایک عورت کی طرح۔ تبدیل ہونے کی صلاحیت عورت میں نہیں، مرد میں ہوتی ہے۔ عورت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ بادشاہ بگڑ گیا۔ اگر آپ کے خیال میں پانی ہے، بس ہے تو پھر عورت بھی ہے، بے بس ہوتی ہوگی۔ شہرزاد پھر مسکرائی۔ اس کا سر قلم کرنے سے پہلے میں 2 کام ضرور کروں گا۔ ایک تو اس سے قبول کرواؤں گا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، دوسرے اس کی یہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے مٹا دوں گا۔ بادشاہ نے دل میں تہیہ کر لیا۔ دنیا زاد اور شہرزاد بادشاہ کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ بادشاہ ایک برا انسان تھا، لیکن اس سے برے بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہ کی طرفداری میں کہانی لکھی۔ شہزاد بولی، وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے روزانہ ایک عورت کا قتل کر کے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ اس کی پہلی بیوی نے اس سے بے وفائی کی تھی۔ ہاں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرتی تھی۔ دنیا زاد نے کہا، وہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، مگر وہ محبت کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ پاکیزہ اور بے غرض محبت سے مرد گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا زاد نے پوچھا۔
مرد جس چیز پر اپنا ہاتھ رکھ لیں اسے اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں، لیکن محبت کو محسوس کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ یہ کسی کی ملکیت نہیں بن سکتا، اور جس پر یہ قبضہ نہیں کر سکتے اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا زاد نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تم نے اسے رام کر لیا کیسے؟ ہم عورتوں کو اکثر جنگلی جانوروں کو سدھارنا پڑتا ہے، یہ شہرزاد کا جواب تھا۔ شہرزاد نے بادشاہ کو بتایا کہ عورتیں مردوں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں۔ بادشاہ، جو شادی کی رات سے زیادہ اگلی صبح قتل کے پروگرام میں دلچسپی رکھتا تھا، شہرزاد سے بولا، جو تم نے کہا ہے وہ ثابت کر لو، ورنہ عالی جا، مجھے تو ویسے بھی مر جانا ہے، میرے ساتھ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ شہرزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بادشاہ کو بھی احساس ہو گیا کہ اس کے پاس اس لڑکی کو ڈرانے کے لیے کوئی اور حربہ نہیں، چنانچہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد شب خوابی کے لباس میں واپس آیا، لیکن وہ اپنی تلوار ساتھ لانا نہیں بھولا تھا۔ ثابت کرو کہ عورت مرد سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے، ورنہ، اس نے تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عالی جا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ موت سے زیادہ بری چیز اور کچھ نہیں۔ میرے پاس اپنا نکتہ ثابت کرنے کے لیے 1001 کہانیاں ہیں، وہ میں آپ کو سنا سکتی ہوں، لیکن خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے کہانیاں سنانا پسند ہیں۔ شہرزاد بولی، جو بھی ہے شروع کرو۔ بادشاہ نے اشارہ کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے عالی جا، شہرزاد نے کہا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میں کہانی اس وقت تک نہیں سنا سکتی جب تک میری چھوٹی بہن ساتھ نہ ہو، شہرزاد نے بتایا۔ چنانچہ فوراً دنیا زاد کو بلوایا گیا۔ دنیا زاد آئی اور اس نے ادب کے ساتھ فرشی سلام پیش کیا، جیسے تمام عوام کو کرنا ہوتا ہے، اور پھر بادشاہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بعض مردوں کو اچھا لگتا ہے جب عورتیں ان کے قدموں کے پاس بیٹھتی ہیں۔ دنیا زاد کے پاس بیٹھنے کے ساتھ ہی شہرزاد نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ بغداد کے قریب ایک شہر کا سردار تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں سے وصولی کرنے نکلا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک نہر کے کنارے رک گیا، گھوڑے کو درخت سے باندھ کر کھانا کھلانے لگا۔ کھانا ختم کر کے اس نے کچھ کھجوریں نکالیں اور انہیں بھی کھانے لگا۔ کھانے کے بعد اس نے بیج زور سے پھینکے کہ اچانک ایک بہت بڑا سا خوفناک عفریت ہاتھ میں تلوار لیے نمودار ہوا۔ اس نے کہا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عفریت نے للکارا۔ چونکہ شہرزاد داستان گوئی میں ماہر تھی، چنانچہ تاجر اور عفریت کی کہانی آگے 3 شیخوں تک چلی گئی، جن میں سے ایک کے پاس غزال تھا، دوسرے کے پاس 2 شکاری کتے اور تیسرے کے پاس ایک خچر تھا، اور ان سے آگے مچھیرے اور جنی کی کہانی تک پہنچ گئی۔ آخر کار یہ سب کہانیاں سننے کے بعد بادشاہ نے شہرزاد کو ایک دن مزید زندہ رہنے دیا۔ شہرزاد جانتی تھی کہ اسے ایک وقت میں ایک ہی قدم اٹھانا ہے، اس لیے اسے فکر نہیں تھی۔ اسے فکر ان تمام لڑکیوں کی تھی جن کے لیے اس نے خود کو قربان کر دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔